یہ ہماری کامیابیوں کا سال ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور اس لیے اس میں بہت ڈرامائی تبدیلی آئی ہے، اور اس میں کچھ کامیابیاں ہمیں مارکہ حق سے پہلے نصیب ہوئی تھیں، اور کچھ جو ہیں اس کے بعد میسر آئی ہیں، اور جو اس کے بعد کامیابیاں ہوئی ہیں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ ان میں ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے۔ خاص طور سے وہ میٹنگ یعنی مارکہ حق کے بعد جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، ایک نئی روایت قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ کئی محاذوں کے اوپر ہمارے جو تعلقات بہتر ہوئے۔ مثال کے طور پر کرپٹو کونسل نے اور جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ پاکستان اب جو ہمارے جو ساورن بانڈز ہیں یا اس کے ٹریجری بلز ہیں یا اس قسم کی چیزیں، ان کی ٹوکنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں قیمتی معدنیات ہیں، نایاب معدنیات ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے بہت اہم ہیں، اس کے لیے بھی جو امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کو اسٹریٹجک میٹلز کہتے ہیں، اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں معاہدہ ہوا ہے، 500 ملین کا ہوا ہے۔ یہ ابتدائی معاہدہ ہے، اور ہمارے اوپر امریکہ کی طرف سے ٹیرف کم لگا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ہمارے ابھی حال ہی میں یعنی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ امریکہ نے $686 ملین کا F-16 کا ایک پیکج واگزار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے ایک تو اس کی استعداد بڑھے گی F-16 کے فلیٹ کی جو ہمارے پاس ہے، امریکی اوریجن کا ہے یقیناً، اور لیکن اسے ہم کامبیٹ میں بھی استعمال کریں گے، ٹریننگ میں بھی استعمال کریں گے، اور جنگی مشقوں میں بھی استعمال کریں گے۔ سردار صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال نظر آتی ہے، آپ نے بائیڈن دور کا ذکر کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 1.5-2 سال تک اگر سفیر نہیں مقرر ہوتا یہاں، اور صدر بائیڈن ہمارے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ضروری نہیں سمجھتے، اور وزیر خارجہ مصر ہوتے ہیں کہ جی ہم سے آپ بات کر لیں، تو تعلقات منقطع تو نہیں ہوئے تھے لیکن بہت زیادہ سرد مہری کا شکار تو تھے۔ لیکن اب یہ پیراڈائم شفٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ریڈار پر آ چکے ہیں جہاں 24 میں یا 23 میں یا 22 میں انڈیا کھڑا تھا، اور اب ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں یوں کہوں گا کہ امریکہ میں شاید یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی غلط تھی، یعنی 2021 کے بعد ان کی پالیسی غلط تھی۔ 2021 سے پہلے ہی ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، بلکہ صدر ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں ہمارے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، اور سنگین ترین انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے اس وقت۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پاکستان کے خلاف تمام معاشی اور عسکری امداد بند کر دی تھی، تعاون کم کر دیا تھا، تو اس وقت بھی ہمارے تعلقات برائے نام تھے، اور اس کا تسلسل بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں برقرار رہا۔ اگرچہ چونکہ میں ان دنوں سفیر تھا تو مجھے اس بات کا میں مشاہدہ کیا میں نے اس صدر کے، اس میں ایک بہتری آ رہی تھی، کیونکہ وہاں بھی ہندوستان اتنا سخت یعنی گستاخی سے ہیوبرس کے ذریعے وہاں بولتا تھا کہ وہاں رد عمل آ رہا تھا، وہ سینٹ کام میں بھی آ رہا تھا، اس کے علاوہ پینٹاگون میں بھی آ رہا تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، لیکن نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل پہ ان کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی جو ہے آپ نے ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جس پہ ہندوستان تھا، تو یہ 2026 میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ہندوستان کو بہت شدید دھچکا لگا ہے، اور اسے اس اسٹریٹجک مساوات میں سے، اسٹریٹجک ایکویشن سے اسے باہر نکال دیا گیا ہے، اور جو اس کی قدر و منزلت ہوتی تھی واشنگٹن میں وہ نہیں ہے ابھی۔ اگرچہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب صدر پوٹن یہاں آئے دلی میں، تو اس کے بعد انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کا نام ہے ایلیسن ہوکر، وہ تیزی سے آئیں، اور انہوں نے جو ہے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا ہے ہندوستان کے ساتھ کہ وہ جو ان کے روایتی اسٹریٹجک تعلقات کو نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ ان کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ لابی جو بہت مضبوط ہے، جس نے ہندوستان کے لیے وہ پوری کی پوری ایک
فضا پیدا کی تھی، وہ ایک خاص قسم کا جو ہندوستان کے لیے طاقت کے سرچشمے وہاں انہوں نے قائم کر دیے تھے، تو وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو غیر معمولی اہمیت ملی ہے، وہ اس کی قیادت کی وجہ سے ملی ہے، عسکری بھی اور سیاسی قیادت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں نقطہ پہلے کہہ چکا ہوں اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ سینٹ کام اور پینٹاگون کی پہلے سے بھی صلاح چلی آ رہی تھی کہ اگر آپ مغربی ایشیا میں دیکھیں، آپ اسے صرف جنوبی ایشیا کا ملک نہ سمجھیں، مغربی ایشیا میں بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس میں وسطی ایشیا شامل ہے اور خلیجی ریاستیں ہیں، ایران ہے، اور جو مشرق وسطیٰ پورے کا پورا شمالی افریقہ، یہ پورے کا پورا جو خطہ بنتا ہے جو سینٹ کام کے بھی احاطے میں ہے۔ تو اس میں پاکستان جو اہم ترین ملکوں میں شامل ہے، اور ایک اعتبار سے اہم ترین ملک ہے، کیونکہ اس کی آبادی دیکھیں، اس کا محل وقوع دیکھیں، تو یہ امریکہ کو احساس ہوا اور پاکستان کو ایک جوہری ریاست ہے اس سے بڑھ کر جو ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ اس پالیسی میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ پاکستان کی منڈی بھی چھوٹی نہیں ہے، جہاں 25 کروڑ لوگ ہوں، وہاں کتنی چیزوں کی کھپت ہو سکتی ہے اور کتنی چیزوں کی۔ صدا صاحب یہ فرمائیں کہ پیوٹن دہلی آئے، بھارت اور روس کے تعلقات سوویت یونین دور کے ہیں، ایک دفاعی معاہدہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ دورہ کوئی اتنا بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا، کوئی بڑے معاہدے نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ بھارت یہ بتانا چاہتا تھا، یعنی اس نے آپ کو پتا ہے ایس سی او کے سربراہی کانفرنس میں گیا تھا، تو وہ صدر پوٹن کی کار میں بیٹھ کے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جب ان کی شی جن پنگ سے ملاقات، صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے پھر مطلب ایک سگنل کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ کو کہ اگر تم ہم چھوڑ دو گے تو ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں۔ وہی جو علامتی کھیل دلی میں بھی کھیلا گیا دونوں طرف سے، رشین فیڈریشن بھی یہ کہہ رہا تھا، روس بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، ہندوستان جیسا بڑا ملک ہمارے ساتھ شامل ہے۔ لیکن ہندوستان جو ہے بوکھلایا ہوا ہے مارکہ حق میں شکست کے بعد، تو وہ غلطی کرتا چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب تو ہم S-400 جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، جو ان کا فضائی دفاعی نظام تھا، کہ اب ہمیں S-500 چاہیے، جس کا مطلب انہوں نے نہ کہتے ہوئے بھی مئی کی جنگ میں بتایا کہ یہ پلیٹ فارم خراب تھا۔ اسی طریقے سے جو ہماری طرف سے J-10C استعمال ہوا تھا، اور یہ جو ہے خبریں آ رہی تھی کہ ہم J-35 کے لیے کوشش کر رہے ہیں چین سے خریدنے کے لیے۔ تو ہندوستان نے کہا کہ جی ہم جو ہے اس کا Su-50 خریدیں گے روس کا، یعنی وہاں بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے۔ اور امریکہ جو ہے اپنے طور پر یہ F-35 ان کو نہیں دے رہا ہے ہندوستان کو، اس وجہ سے کہ یہ پھر پٹوا دے گا میدان جنگ میں کسی طرح۔ نہیں، وہ سردار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، خیر ان کی بات کا معاملہ تو یہ ہے کہ تقریباً 786 پائلٹس ہیں پچھلے 5 سالوں میں جنہوں نے چھوڑا ہے انڈین ایئر فورس کو، وہ تو بات اپنی جگہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات گرم جوشی پر مبنی ہیں اور پاکستان اور چین کے تعلقات میں گہرائی ہے، یہ بیک وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھنا آسان ہے یا یہ مشکل ٹاسک ہے؟ اور اس وقت آپ کی نظر میں دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ پہلے میں چین کا ذکر کرتا ہوں، پھر امریکہ کا ذکر کرتا ہوں۔ چین اتنا بڑا ملک ہے اور اس کی جو معیشت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی فوجی طاقت اتنی توانا ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو تو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پاکستان جو ہے، یعنی ہم چین کے ساتھ اس لیے بندھے ہوئے اپنے مفاد میں، چین بھی ہمارے ساتھ اس لیے بندھا ہوا ہے کہ ہم اس کے بہت ہی مضبوط دوست ہیں، حلیف ہیں، تو یہ رشتہ جو ہے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اور منفعت بخش بھی ہے۔ اب میں امریکہ کی بات کروں تو امریکہ جو ہے وہ اس علاقے میں پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں اس سلسلے میں لوگوں کو متنبہ کرتا رہتا ہوں کہ اصل میں یہاں خود پاکستان کے اندر قوتیں اور جو امریکہ میں ایسی قوتیں ہیں
جو اور پھر جو ہے کیونکہ پاکستان میں جو ایک ایسا طبقہ ہے چھوٹا سا ہے لیکن مغرب نواز ہے اور چین کے مخالف ہے، تو وہ یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ قیادت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے، اور اس کی وجہ سے نہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، نہ چین کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ اور میں چونکہ چین میں بھی پاکستان کا سفیر رہ چکا ہوں اور امریکہ میں بھی رہ چکا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر پل کا کردار ادا نہ کر سکیں تو اپنے 70 سالہ تجربے کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن ضرور قائم کر سکتے ہیں۔